اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وسلم۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سیونتھ پارہ میں 2 صورتیں ہم کور کریں گے۔ سورہ المائدہ کا باقی حصہ۔ سورہ المائدہ مدنی تھی اور اس میں 16 رکوع تھے، 120 ٹوٹل آیات تھی، ہم کور کر لیں گے۔ اس کے بعد سورہ انعام آئے گی۔ سورہ انعام مکی ہے اور سورہ انعام کا کچھ پورشن 110 آیت تک ہم اس پارے میں کور کریں گے۔ سب سے پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور یہی اس کا نام بھی ہے پارے کا۔ اس کا مطلب ہے اور جب سنتے ہیں یہ لوگ، یہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی جب اللہ تعالیٰ کا جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا ہے، یہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ذکر ہے، یہاں سے نیک دل لوگوں کا ذکر ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں اس آیت میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی اللہ نے تمہارے لیے، اور مت حد سے بڑھو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ ایکسٹریمزم جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے تفاسیر میں کہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر بہت سے صحابہ جمع تھے، تو بیشتر نے کہا کہ اب ہم پوری زندگی روزے رکھیں گے اور ہم گوشت اور گھی استعمال نہیں کریں گے، اور ہر کسی نے جو ان کی تھی ذہنی سوچ، اس کے حساب سے کہا کہ اب میرا یہ دل کرتا ہے میں اللہ کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دوں۔ تو کہتے یہ فوراً آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کے خود یہ کہا کہ مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد آپ آگے آتے ہیں، میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، اور مت حد سے بڑھو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قسم آپ کھاتے ہو اس قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس قسم کو سیریس لینا چاہیے۔ یہ کفارے کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کی قسم اگر ٹوٹ جاتی ہے، اول تو اسے پورا کرنا ہے، اور جب تم قسم کھا بیٹھو تو حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی، ورنہ یہ اس کا کفارہ ہے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرے، یا جو یہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ روزے رکھے گا 3 دن کے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، ایک یہ فائنل آرڈر اترتا ہے، اور ایمان والو بلا شبہ شراب اور جوا اور بت اور پان سے یہ سب گندے شیطانی کام ہے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ فائنل ہمارے پاس آیت آ جاتی ہے جس میں حرمت آ گئی۔ یہاں پہ آیت آتی ہے حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا، کس وقت؟ جب آپ نے احرام باندھا ہو، لیکن خشکی کا شکار جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پہ حرام کیا گیا حالت احرام میں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول کہہ دو کہ برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک۔ اور ایک امپورٹنٹ ایڈوائس ہے، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تم پر تو بری لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے تم یہ باتیں ایسے وقت کے نازل ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پر، درگزر کیا اللہ نے ان سے اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو ایک آدمی تھے، انہوں نے بار بار نبی کریم سے پوچھا کیا ہر سال؟ تو حضور پاک نے فرمایا نہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا اگر میں ایک دفعہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تو تم پہ یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں بھی بنی اسرائیل کے متعلق کہا گیا کہ وہ بار بار سوال پوچھتے تھے، تو اس لیے حضور پاک نے منع فرمایا کہ آپ چیز کو خریدیں نہیں، بار بار جو ہے کوشچن نہ کریں ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پھر یہ ان کے اندر عقائد تھے، بھیڑا صاحبہ ایسی اونٹنی جس کا بچہ ہو جائے اسے کان چرا کے رکھ دیتے تھے اس کے لیے، دیوی دیوتاؤں کے لیے صاحبہ وسیلہ حام، اللہ میاں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ صورت میں آپ کو اور اس طرح کی کلیریفیکیشنز نظر آتی ہے۔ ایمان والو، جو لوگوں کے دماغ کی کلیئرٹی کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں، ایمان والو تم پر لازم ہے کہ اپنی فکر کرو، نہیں بگاڑ سکتا تمہارا کچھ بھی وہ جو گمراہ ہو، اگر تم ہدایت یافتہ ہو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، پھر بتلائے گا وہ تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس کے بعد والی آیت آپ کو نظر آتی ہے 106 سے 108 آیت کا نمبر ہے، یہ وصیت اگر کوئی بندہ سفر میں ہے تو اس صورت میں اس کو گواہ کرنا چاہیے، اور یہ پوری اس کی کنڈیشن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ وصیت کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر ہم آگے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کی ذکر ہے یہ، جس دن جمع کرے گا اللہ سب پیغمبروں کو، پھر پوچھے گا کہ کیا جواب ملا تھا تم کو؟ وہ کہیں گے کہ نہیں کچھ علم ہم کو، بے شک تو ہی ہے جاننے والا غیب کی باتوں کا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب کہے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میرا انعام جو کیا میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر، جب میں نے مدد کی تمہاری،
روح القدس سے باتیں کرتے تھے تم لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں، اور جب سکھائی میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب بناتے تھے تم گارے سے پرندے کسی صورت میرے حکم سے، پھر پھونک مارتے تھے اس میں، یہ معجزے ہیں سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور میری حکم سے، اور اچھا کر دیتے تھے تم مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتے تھے تم مردوں کو میرے حکم سے، اور جب روکا تھا میں نے بنی اسرائیل کو تم پر زیادتی کرنے سے، اور جب لے کر گئے تھے تم ان کے پاس روشن دلیلیں، تو کہنے لگے وہ لوگ جو کافر تھے ان میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، اور جب دل میں ڈالا میں نے حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے، اے اللہ تو گواہ رہے ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا ایسا کر سکتا ہے تمہارا رب کہ اتارے ہم پر ایک خوان، یہ وہ لفظ آپ کو نظر آ گیا مائدہ، اسی پہ صورت کا نام ہے المائدہ، آسمان سے کہا عیسیٰ نے کہ ڈرو اللہ سے اگر ہو تم مومن۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہی قصہ یہاں پہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس میں سے تاکہ مطمئن ہو جائیں ہم اور ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ یقیناً تم نے سچ کہا ہم سے، اور ہو جائیں ہم اس پر گواہ۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ہمارے رب نازل فرما ہم پر ایک خوان آسمان سے جو بن جائے ہمارے لیے عید، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ اچھا یہ اب آگے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے ناشکری کی اس کے بعد تم میں سے، تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اب تک میں نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، یہ اب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کوشچن ہے کہ کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ پاک ہے تو، نہیں زیب دیتا مجھ کو کہوں میں ایسی بات جس کا نہیں مجھے کوئی حق۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہے یہ ساری آیت آپ کو اسی طرح کی نظر آتی ہے، اور یہ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن صرف سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں نے ایسی کوئی بات اپنی قوم سے نہیں کہی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے، جس طرح بھیڑ بکری ہے ان کو انعام کہتے ہیں۔ تو یہ 128 آیت میں یہ لفظ یوز ہوا ہے، اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے حلال اور حرام کا ان چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ انعام مکی ہے، 165 ٹوٹل آیات ہیں اس کے اندر، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے تقریباً آخری ٹائم پیریڈ کی آپ کو یہ نظر آتی ہے، جن نزول قرآن کے بعد جو آخری ٹائم پیریڈ ہے، یعنی جس کے بعد انہوں نے ہجرت فرما لی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام میں کیا کیا ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر آرڈرز نہیں ہوتے، بلیف زیادہ ڈسکس ہوتے، کلیئرٹی آف تھاٹ زیادہ ڈسکس ہوتی۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں ان سے پہلے، جنہیں اقتدار دیا تھا ہم نے زمین میں، کہ ایسا اقتدار نہیں دیا ہم نے تمہیں بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکہ والے تجارت کرتے تھے کہ تم زمین میں پھرتے ہو اور راستے میں کئی ایسی ریمینز دیکھتے ہو، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے میرا انکار کیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ اب مکہ والے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی فرشتہ اتار کے دکھایا جائے، کہ اس کا جواب ہے، اور کہتے ہیں وہ کہ کیوں نہیں اتارا اس نبی پر فرشتہ، اور اگر وہ کہیں اتارا ہوتا ہم نے فرشتہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی جب ڈائریکٹ معجزہ آ جاتا ہے پھر ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اگر نہیں مانتے لوگ تو آپ نے پچھلی قوموں کو دیکھا کہ ان پہ عذاب نازل ہوتے ہیں۔ کہو ان سے کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل مکہ کو کہا کہ زمین میں پھر کے دیکھو تم سے پہلے جنہوں نے اگنور کیا تھا اللہ کے میسج کو، ان کا کیا ہوا۔ اور اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی نقصان تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس کا سوائے اس کے، اور اگر پہنچائے تم کو وہ کوئی بھلائی تو کوئی ہر وہ چیز جس پہ وہ پوری طرح قادر ہے، اور وہ کامل اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں پہ۔ یعنی اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس نقصان سے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس بات کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام نے جب اسلام ایکسیپٹ کیا، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری کتابوں میں جو ترتیب اور جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہیں، ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، اب زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا انکار کا کہ نہیں ہیں یہ باتیں مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان سے آپ کو عبرت پکڑاتا ہوں۔ یہاں پہ ذکر ہے کچھ لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہی سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے متعلق ایک فائنل ایک ایڈوائس دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔
یہ آپ کو یہاں پہ بہت کلیئر کٹ جو ہے یہ چیز نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں کوئی جاندار جو چلتا ہے زمین پر، نہ کوئی پرندہ، مگر یہ سب امتیں ہیں تمہاری طرح کہ نہیں کسر چھوڑی ہم نے ان کے نوشتہ تقدیر میں کسی بات کی، اپنے رب کی طرف یہ سب گھیر گھار کر لائے جائیں گے۔ یعنی تقدیر ان کی بھی لکھی جاتی ہے، پرندوں کی بھی، جانوروں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہتے ہیں کہ ایون اتنے دیوی دیوتاؤں کے بعد بھی جب یہ لوگ مشکل میں پڑ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ جو سب سے بڑا اللہ ہے آج ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے ان کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ مشکل تو اللہ ہی حل کرتا ہے، دیوی دیوتا تو نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہاں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس بہت سے غریب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آتے، اگر آپ ان مسلمانوں کو جو اسلام ایکسیپٹ کیا لیکن غریب ہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آ جائیں۔ تو یہ آیت نازل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اور نہ دور ہٹاؤ خود سے ان لوگوں کو جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلب گار ہیں اس کی خوشنودی کے، نہیں ہے تم پر ان کے حساب میں کسی چیز کا اور نہ تمہارے حساب میں ان پر کچھ ذمہ داری کہ ان کو پرے ہٹاؤ، اگر ایسا کیا تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا ان لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں جو اللہ کی خاطر اس کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام اور اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کے وقت، یعنی انسان تقریباً موت کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ کون تمہیں بچا لیتا ہے صحرا میں اور سمندر کی تاریکیوں میں، صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کو وہاں پہ بچا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کوئی بندہ بحث کر رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے تو اس وقت آپ خاموش ہو جائیں تاکہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، اور کوشش کریں کہ آپ اس محفل میں نہ بیٹھے، وہاں سے اٹھ جائیں۔ یہ ہمیں یہاں پہ 68 آیت میں یہ حکم دیا جاتا ہے۔ اور پھر دوبارہ سے ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو، صلاۃ نماز کو۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، یہ حضرت ابراہیم کی سٹوری یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ رکتے اور دوبارہ سے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔